دنیا ظہور سے قبل حضرت امام مہدی کے آمد سے پہلے دنیا کے حالات کیا ہوں گے؟ کیا سابقہ کتابوں میں جو نشاندہی کی گئی تھی کیا موجودہ حالات ان کے مطابق ہیں؟ کیا امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے؟ آئیے اس ویڈیو میں ملاحظہ کرتے ہیں۔ جب تک ہم روشنی اور خوشحالی میں ہوتے ہیں اس کی قدر و قیمت کا کم اندازہ ہوتا ہے۔ ہمیں اس وقت اس کی حقیقی قدر و قیمت معلوم ہوگی جب ہم ظلمت اور تاریکی کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں گھر جائیں گے۔ جب سورج افق آسمان پر درخشاں ہوتا ہے ہم اس کی طرف کم توجہ دیتے ہیں، لیکن جب بادل میں چھپ جاتا ہے اور ایک مدت تک اپنی نورانیت اور حرارت سے محروم کر دیتا ہے تو اس کی روشنی کا اندازہ ہونے لگتا ہے۔ ظہور آفتاب ولایت کے لازمی ہونے کا ہمیں اس وقت احساس ہوگا جب ظہور سے پہلے بے سر و سامانی اور ناامنی کے ماحول سے باخبر ہوں۔ امام زمانہ کے ظہور سے قبل فتنہ، فساد، بے سر و سامانی، ناامنی، ظلم و ستم، عدم مساوات اور تجاوز تمام عالم کو محیط ہوگا اور زمین ظلم و ستم اور ناانصافی سے لبریز ہوگی۔ خونی جنگ کا آغاز ملتوں اور ممالک کے درمیان ہو چکا ہوگا۔ قتل ناحق اس قدر زیادہ ہوگا کہ کوئی گھر یا خاندان ایسا نہیں ہوگا جس کے ایک یا چند عزیز قتل نہ ہوئے ہوں گے۔ مرد اور جوان جنگوں کے اثر سے ختم ہو چکے ہوں گے، یہاں تک کہ 3 میں سے 2 آدمی قتل ہوں گے۔ قوم و ملت کے درمیان جان و مال بے وقت راستے غیر محفوظ ہوں گے۔ خوف وحشت ہر انسان کے دل میں بیٹھی ہوگی۔ ناگہانی اور حادثاتی موتوں کی کثرت ہوگی۔ معصوم بچے بدترین شکنجوں کے ذریعے ظالم اور جابر حکام کے ہاتھوں قتل کیے جائیں گے۔ سڑکوں اور چوراہوں پر حاملہ عورتوں کے ساتھ تجاوز ہوگا۔ جان لیوا بیماریاں، لاشوں کی بدبو یا انواع اقسام ہتھیار کے استعمال سے عام ہو جائیں گے۔ کھانے پینے کی اشیاء میں کمی ہوگی۔ مہنگائی اور قحط سے لوگوں کی زندگی مفلوج ہو جائے گی۔ زمین بیج قبول کرنے سے انکار کر دے گی۔ بارش نہیں ہوگی یا اگر ہوگی بھی تو بے وقت اور ضرر رساں ہوگی۔ قحط ایسا پڑے گا کہ لوگوں کی زندگی اتنی دشوار اور مشکل ہو جائے گی کہ بعض لوگ قوت لا یموت فراہم نہ کرنے کی وجہ سے اپنی عورتوں اور بچیوں کو معمولی غذا کے مقابل دوسرے کے حوالے کر دیں گے۔ ایسے مشکل و ناسازگار ماحول میں انسان نا امیدی کا شکار ہو جائے گا اور اس وقت موت اللہ کا بہترین تحفہ سمجھی جائے گی اور صرف لوگوں کی آرزو موت بن جائے گی۔ نیز ایسے ماحول میں جب کوئی شخص لاشوں یا قبرستان کے درمیان سے گزر رہا ہوگا تو اس کی آرزو بس یہی ہوگی کہ کاش میں بھی انہی میں سے ایک ہوتا تاکہ ذلت کی زندگی سے آسودہ خاک ہو جاتا۔ اس وقت کوئی طاقت پارٹی انجمن نہ ہوگی جو اس بے سر و سامانی تجاوز غارت گری کا سدباب کرے اور ستمگروں اور طاقتوروں کو ان کی بدکرداری کی سزا دے۔ لوگوں کے کانوں سے کوئی نجات کی آواز نہیں ٹکرائے گی۔ سارے جھوٹے دعوے دار انسان کی نجات کا جھوٹا نعرہ لگانے والے خائن اور جھوٹے ہوں گے اور انسان صرف ایک مسئلہ الہی خدائی معجزے کا انتظار کرے گا اور بس۔ اس وقت نا امیدی جو پورے جہان میں چھا جائے گی تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور فرمائیں گے اور آسمان سے غیبی ندا آئے گی جو ہر ایک انسان کے کان سے ٹکرائے گی کہ اے دنیا والو، ستمگروں کی حاکمیت کا زمانہ ختم ہو گیا ہے اور اب عدل الہی سے پر حکومت کا دور ہے اور مہدی ظہور کر چکے ہیں۔ یہ آسمانی آواز انسان کے بے جان دل میں امید کی روح پھونک دے گی اور محرومین اور مظلومین کو نجات کا ذریعہ مل جائے گا۔ جو روایات پیغمبر و ائمہ علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہیں ان میں حکومتوں کا عام نقشہ حضرت امام مہدی کے قیام سے قبل بیان کیا گیا ہے۔ ظہور سے قبل جہاں بہت سے مسائل ہوں گے ان میں ایک مسئلہ جو انسان کی اذیت کا باعث ہوگا وہ حکومتوں کی طرف سے لوگوں پر ہونے والا ظلم و ستم ہے۔ رسول خدا اس سلسلے میں فرماتے ہیں زمین ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی، ہر گھر میں خوف و دہشت کی حکمرانی ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں زمین ظلم و ستم سے پر ہوگی،
یہاں تک کہ خوف ہر گھر میں داخل ہو چکا ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام خوف و دہشت کے دور میں ظہور کریں گے۔ یہ خوف وہی ہے جو ستمگر حاکموں کے خوف سے وجود میں آتا ہے۔ اس لیے امام مہدی کے ظہور سے قبل ظالم دنیا کے حاکم ہوں گے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، امام زمانہ کا ظہور اس وقت ہوگا جب معاشرے کی راہبری ستمگروں کے ہاتھ میں ہوگی۔ اس وقت زمین اپنی تمام وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو جائے گی اور آزادی کے احساس کے بجائے خود کو قید خانے میں محسوس کریں گے، جیسا کہ فی الحال اسلامی ممالک ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کر رہے بلکہ اجنبی بنے ہوئے ہیں۔ رسول خدا فرماتے ہیں، آخری زمانے میں شدید مصیبت کے اس سے سخت ترین مصیبت نہ سنی ہوگی، اسلامی حکام کی طرف سے میری امت پر آئے گی، اس طرح سے کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو جائے گی اور ظلم و ستم سے ایسی لبریز ہوگی کہ مومن ظلم سے چھٹکارے کے لیے پناہ کا طالب ہوگا، لیکن کوئی جائے پناہ نہ ہوگی۔ ان روایات میں 3 قسم کی حکومت کا جو رسول خدا کے بعد قائم ہوتی ہیں ذکر آیا ہے، جو یہ ہیں 3 قسم کی حکومتیں یہ ہیں۔ رسول خدا فرماتے ہیں، میرے بعد خلفاء ہوں گے، خلفاء کے بعد امرا اور امرا کے بعد بادشاہ، ان کے بعد جابر اور ستمگر حاکم ہوں گے، پھر حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ لوگ اس وقت عیش و عشرت کی زندگی گزار سکتے ہیں جب حکومت کا کارگر گزار یا باشعور نیک ہو، لیکن اگر غیر مناسب افراد لوگوں کے حاکم ہو جائیں گے تو فطری بات ہے کہ انسان رنج و الم میں مبتلا ہوگا۔ بالکل وہی صورتحال ہوگی جو حضرت امام مہدی کے ظہور سے قبل کے زمانے میں حکومتیں خائن اور فاسق و فاجر ستمگر کے ہاتھ میں ہوں گی۔ رسول خدا فرماتے ہیں، ایک زمانہ آئے گا کہ حکام ستمگر، خائن قاضی فاسق اور وزراء ستمگر ہوں گے۔ حکومتوں میں عورتوں کا نفوذ۔ آخری زمانے سے متعلق حکومتوں کے مسائل میں ایک مسئلہ عورتوں کا تسلط اور ان کا نفوذ ہے۔ خواتین لوگوں کی حاکم ہوں گی اور حکام ان کے ماتحت ہوں گے۔ اس کے مطلب ناگوار حالات کی عکاسی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ فاسد و زناکار لوگ ناز و نعمت سے بہرہ مند ہوں گے اور پست و ذلیل افراد پوسٹ و مقام حاصل کریں گے اور انصاف پرور افراد ناتواں اور کمزور ہوں گے۔ پوچھا گیا، یہ دور کب آئے گا؟ آپ نے فرمایا، ایسا وقت ہوگا جب عورتیں اور کنیزیں لوگوں کے امور پر مسلط ہوں گی اور بچے حاکم ہو جائیں۔ حاکم کو تجربہ کار ہونا چاہیے تاکہ لوگ سکون و اطمینان سے زندگی گزار سکیں۔ اگر ان کے بجائے بچے یا کوتوال نظر امور کی ذمہ داری لے لیں تو رونما ہونے والے فتنے سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ آخری زمانے میں حکومتیں پائیدار نہیں ہوں گی۔ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ صبح کو حکومت تشکیل پائے تو غروب کے وقت زوال پذیر ہو جائے۔ اس سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے